السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 62۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے۔ جنت میں داخل ہونے کا 90 نسخہ ہے۔ میں نے میری کتاب میں لکھا ہے جنت میں داخل ہونے کا 90 نسخہ۔ کتنا آسان ہے، روزانہ اذانیں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اذان دینا شروع کرو تو یقین کے ساتھ، بس شرط یہ لگائی، روا روی میں نہیں، یقین کے ساتھ مؤذن کہے اللہ اکبر، ہم بھی کہیں اللہ اکبر، یقین کے ساتھ کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تھوڑی سی تشریح بھی سن لیجئے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کا جواب دینے والا وہی الفاظ دہرائے جو مؤذن نے کہے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے۔ یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والے کی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے۔ اس لیے اذان شروع ہو تو مؤذن جیسا کہے ویسا کہتے رہیے، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہیے۔ جب اذان ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ مائیں بہنیں گھر میں بھی مانگ سکتی ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ مائیں بہنیں نہیں مانگ سکتی، اذان کی آوازیں تو پہنچتی ہے الحمدللہ۔ اس کا اہتمام کیجیے، نماز سے دوستی کیجیے، نماز سے دوستی کیجیے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے اس کا اہتمام کیجیے اور اپنی اولاد کو بھی جگائیے اور ان کو بھی نمازی بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب